خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، باوقار بزرگ و دوستو، سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورۃ الجمعہ ہے اور سورۃ الجمعہ کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کہ ماقبل کی آیت کریمہ سے مربوط ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العزت نے نبی گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم پر جو اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے اور انہیں جو معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا ہے، ان کے سروں پہ تاج نبوت و رسالت سجایا ہے، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، وہ مرتضیٰ ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ طٰہٰ و یاسین ہیں، وہ جار عالمین ہیں۔ یہ سارے شرف و مجد و بزرگی جو اللہ نے اپنے حبیب گرامی وقار کو عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ کا ارشاد تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ اس میں کوئی کسی قسم کا زوال نہیں ہے۔ عام انسانی زندگیوں میں جب ہمیں کوئی منصب یا درجہ یا وقار یا شوکت یا اقتدار یا حکومت، بادشاہت، عز و وقار جو چیزیں ملتی ہیں وہ زوال پذیر ہوتی ہیں، اس میں دوامیت اور ثبات نہیں ہو پاتی، مگر اللہ نے پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عز و شرف، منزلت، بزرگی اور شرف و کمال جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا دن گزشتہ ایام سے بہتر ہے۔ جیسے فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ ایک مقام فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آئندہ زمانہ میرے محبوب گزشتہ زمانے سے بہت بہتر ہے۔ تو پیغمبر گرامی وقار کا ہر زمانہ جو ہے وہ گزشتہ زمانے سے بہتر ہے، اور آئندہ آنے والے زمانے میں اللہ نے جو فتح و کامرانی اور مسلمانوں کو جو اقتدار اور منصب عطا فرمائے ہیں اور جو زمین فتح یاب ہوئی ہیں، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب تمہارا آئندہ زمانہ گزشتہ زمانے سے بہتر ہوگا۔ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے اس میں کہ گرچہ اس آیت کریمہ میں مخاطب تو سرکار کی ذات ہے، مگر اس سے بالعموم امت محمدیہ مراد ہے، اور سرکار کے وہ غلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نا سے وابستہ ہیں اور وہ دلوں کو زندگی دینے والے ہیں، اور جتنی کامیابیاں اور جس قدر شوکتیں، جس قدر اقتدار، جس قدر زمینیں فتح یاب ہوں گی، اور جہاں جہاں مسلمان عشق رسالت کے حوالے سے اور محبت رسول کے حوالے سے پہنچیں گے، جو زمینیں فتح یاب ہوں گی وہ پیغمبر کا صدقہ ہوگا۔ لہٰذا مسلمان نہ گھبرائیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کھاؤ اور نہ گھبراؤ، اور تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ تو یہ عالم غیب سے اترنے والی یہ تائید اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور یہ اسی کا تذکرہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آئندہ زندگی ماضی کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی زندگی چاہے ماضی، چاہے حال ہو یا مستقبل، ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، لوح و قلم خشک و تر برگ و ثمر آفاق و انفس اسی سے روشن ہیں۔ لہٰذا ہم امت مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے قدم ناز مصطفیٰ سے دلوں کا انتساب باقی رکھا ہے تو انشاءاللہ ہر دور ہمارا دور ہوگا، چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو یا مستقبل ہو۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، تو یہاں ارشاد فرمایا گیا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مجد و شرف و بزرگی، علم، حکمت، دانائی، نبوت و رسالت سے نوازا۔ یہ انسان کے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اشارے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان ہے کہ ہم نے یہ تمام شرف و مجد و جو پیغمبر کو عطا فرمائے ہیں یہ کسبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ تردید ہے اصل میں ان تمام نبوت کے دعوے داروں کی جو اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ نبی کے بعد اب کوئی نبی جلوگر نہ ہوگا، وہ خاتم النبیین بن کر آئے تھے، نبوت اور رسالت کا دروازہ ان پہ اب بند ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے مصطفیٰ بنائے، مجتبیٰ بنائے، مرتضیٰ بنائے، اس کے سر پہ تاج نبوت و کرامت رکھے۔ یہ افتخار اور یہ شرف و کرامت اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ شرف نبوت اور رسالت سے بہرہ مند فرمائے۔ یہ کسبی نہیں ہے نبوت کہ آدمی اپنی محنت کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، شب بیداریوں کے ذریعے، تقوی طہارت کے ذریعے اسے حاصل کر لے۔ ایسا نہیں ہے، نبوت اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ مگر نبوت و رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکی ہے، وہ خاتم النبیین بن کر آئے۔ نبوت و رسالت کا دروازہ جناب ختمی مرتبت پر بند ہو چکا ہے، لیکن یہ نبوت و رسالت کا عطا کیے جانا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اچھا، اب اس کے یہ تمام چیز اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، یعنی کہ ہم علاقے کے اعتبار سے بھی اور محل حقوق کے اعتبار سے بھی اور افرادی انسانی ہونے کی حیثیت سے بھی، قبائل کے لحاظ سے بھی، برادری ازم کے لحاظ سے بھی ہم بہتر لوگ ہیں۔ وی آل سو کال بنی اسرائیل، ہم وہ لوگ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹرائب سے ہیں، اور ہم میں ہی نبی جلوگر ہوں گے اور ہم میں ہی نبوت عطا کی جائے گی۔ یہ ان کا ایک واہمہ تھا، مگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان میں ناطل نہ فرما کر ہم میں ہی سے رسول کو منتخب فرمایا ہے، وہ ہاشمی ہیں، وہ مطلبی ہیں۔ تو اب یہ یہود و نصارہ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی تو ٹھیک ہے، لیکن فضل الہی ہے کہ ہم نے انہیں مصطفیٰ مرتضیٰ بنایا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، اب وہ معلم کتاب و حکمت ہیں، قرآن عظیم ہم نے ان پہ نازل کیا ہے جو تبیان لکل شیء ہے۔ لہٰذا اب تمہارا برا ماننا، یعنی یہود و نصارہ کا برا ماننا، یہ ان کی مرضی سے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو تمام انبیاء اولین و آخرین میں اللہ رب العزت نے جو انفرادی طور پر خصوصیات رکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ رب العزت نے وہ تمام خصوصیات پیغمبرانہ اجتماعی طور پہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی انبیاء سابقین کا دین اب منسوخ ہے، وہ انبیاء سابقین جن ادیان کی تبلیغ کرتے رہے، اب اسلام جلوگر ہو چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، تو دین اور احکام شرع اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب ادیان سابقہ کی حیثیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، اب دین صرف اسلام ہے، اور قیامت تک جتنے بھی سوال پیدا ہوتے رہیں گے اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس میں رکھے ہیں۔ اور پھر قیامت کی صبح تک اب نہ کوئی نبی جلوگر ہوگا، نہ کتاب جلوگر ہوگی۔ تمام مسائل، تمام احوال و واقعات، تمام حالات، تمام ایشوز اور زندگی کے تمام ضروریات کے حوالے سے تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے پیغمبر تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور وہ نسخہ حیات اس کتاب مقدس میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، اور فرمایا گیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء
واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ فضل اللہ ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے رب قدیر یؤتی من یشاء، کہ اللہ عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی صاحب فضل عظیم ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور اس آیت کریمہ میں اس مقام پر جو آیت مقدس نازل ہوئی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر معانی کا اور اسرار کا ایک جہان سمیٹے ہوئے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے صاحب فضل عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اس منصب پر رب کائنات نے اپنے حبیب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا ہے، جو مقام محمدی ہے۔ وہ لوگ جو اس کا عرفان رکھتے ہیں، جو غلامان رسول ہیں، جو شاق رسول ہیں، وہ اس کیفیت عرفان مصطفیٰ کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، بلا شبہ۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ خداوند قدوس صاحب فضل عظیم ہے، اور اس کے تمام فضل و کرم میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ سرکار کا جلوہ گر ہونا ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ، فرمایا گیا کہ اے لوگو، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل عظیم ہے، اور وہ سرکار کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، سرکار کی ذات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل عظیم ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں جلوہ گر فرمایا ہماری ہدایت کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مستفیض ہوئے وہ کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہیں، مگر وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انہوں نے انحراف کیا ہے، تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، یہ مثال ان کی ہے جو حامل تورات تھے، اور پھر انہوں نے حامل تورات تھے، ثم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمائے کہ مثال ان لوگوں کی ہے جو حامل تورات تھے، اللہ نے انہیں تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اس سے مراد حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے توریت کے احکامات کا بار جو ہے نہیں اٹھایا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کتاب توریت کی پیروی نہیں کی، تو ان کا حال یہ تھا کہ اللہ نے اتنی مقدس کتاب اس قوم پہ نازل فرمائی اور حامل تورات بنایا، تو ان کی مثال ایسی تھی، حامل تورات بنایا مگر انہوں نے توریت کے احکامات سے انحراف کیا، بلکہ آیات تورات کو بدلنے کی مکمل کوشش کی، اور ان تورات میں، اس مقدس کتاب تورات میں جو اوصاف و صفات جو مدحت پیغمبر موجود تھی اس کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جنہیں ہم نے تورات دے کر بھیجا مگر انہوں نے احکام تورات سے انحراف کیا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ گدھا ہو اور گدھوں پر، کسی گدھے پر کتاب کا انبار رکھا گیا ہو مگر وہ غافل ہوتا ہے اور وہ کتاب اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو صاحب تورات تھے اور قوم بنی اسرائیل سے تھے۔ ہم نے انہیں تورات عطا فرمائی مگر انہوں نے تورات کے احکامات سے انحراف کیا، تو قرآن عظیم نے اس کی مثال پیش کی ہے، اور مثال ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ بئس قوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تورات کا حامل ہم نے بنا کے بھیجا، یہ وہ انبیاء قوم بنی اسرائیل ہیں جو توریت کے حامل ہیں۔ ان کی حامل سے مراد کیا؟ توریت کا حامل ہونا بے ایمانہ کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ توریت کی دعوت کو یہ اپنے قبائل تک اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اسے برپا کرتے، اس پہ عمل کرتے، مگر بجائے اس کے کہ توریت پر عمل پیرا ہونے کے انہوں نے توریت کو بدلنے کی کوشش کی، آیات تورات کو انہوں نے بدلا۔ اتنا بڑا ظلم ہے، تو فرمایا کہ وہ قوم ہے، مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بئس مثل القوم الذین، کہ کتنی بری یہ لوگ ہیں، یعنی کہ ایسی قوم ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے بھی زیادہ بری اور قوم کیا ہو سکتی ہے۔ بئسا قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، یہ بئسا جو ہے وہ کسی قوم کی مدح کے لیے نہیں، نعما و حبذا بئسا وسا، تو بئسا وسا ایسے دو لفظ ہیں کہ جو کسی قوم کی ذم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا، کہ کیا ہی برے یہ لوگ ہیں
کہ الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، یعنی کہ کتنی بری قوم ہے۔ یہاں بئس قوم مثل القوم، کہ کسی بھی بری قوم کی مثال اس سے زیادہ اور بری کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو یہاں وہ قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ نے بئس قوم سے مخاطب کیا ہے، بہت بری قوم ہے۔ اور ایک طرف جہاں تک امت مصطفیٰ کی بات تھی تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کنتم خیر امت، خیر امت کہا ہے، یہ بئس قوم ہے، یہ قوم کے برے لوگ ہیں، انہیں بئس القوم کہا گیا ہے۔ اور قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ سے مخاطب ہے، وہاں فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، سننے والوں کتنی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم سب کو اللہ رب العزت کا یہ خطاب کہ تم خیر امت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بخش دی جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ نے خیر امت ہمیں جو کہہ کے مخاطب کیا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ کے نہیں، ہماری نسبت کو دیکھ کر۔ وہ نسبت ہماری کیا ہے؟ قدم ناز مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ خدا کرے کہ ہم خیر امت کا ماحق ظاہری طور پہ بن سکیں، مگر خیر امت کی ذمہ داریاں بھی اللہ نے بتائی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر ہم نے اچھائیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے ہم لوگوں کو روکتے رہیں تو یقینی طور پر ہماری حیثیت خیر امت کی ہے اور ہم خیر امت کہلانے کے لائق ہیں۔ اور اگر ہم نے شہوات کا راستہ اختیار کیا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، طغیان کا راستہ اختیار کیا، ہم نے انحراف کا راستہ اختیار کیا، دعوتی زندگی سے ہم گریز کرتے رہے اور وہ پیغامات جو اللہ کے رسول کے جلوگر ہوئے ہیں اگر ہم نے اس سے انحراف کیا تو یقینی طور پر ہم کامیاب و کامران نہیں ہوں گے اور ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم خیر امت کی حیثیت سے اپنا تعارف کروا سکیں۔ لہٰذا کس قدر خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو خیر امت کہہ کے مخاطب کیا ہے، جیسے کہ یہاں پر اس کے برخلاف یہاں پر اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو بئس مثل القوم کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ یہ بہت بڑی بری قوم کی مثال ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ کی آیات کو جو قوم جھٹلاتی ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو پروردگار عالم ظالم قوموں کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ جو قوم یعنی وہ لوگ جو آیات الہیہ کی تکذیب کرتے ہیں وہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مثال دی۔ ظاہر قرآن پاک آیت کلام الہی ہے اور کلام الہی میں یہاں پر اللہ کا جلال محسوس کیا جا رہا ہے۔ وہ رب کائنات جو اپنے بندوں کو کتنا پیار فرماتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، مگر وہ لوگ جو احکام الہی کے پابند نہیں ہیں، قرآن عظیم نے کلام الہی نے انہیں گدھا کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو جب لوگ اور اقوام نادان بن جاتی ہیں تو ان پہ کلام الہی کا اثر ہوتا ہے اور نہ انہیں نرم و نازک گفتگو پسند آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم اقوام کو ہدایت نہیں بخشتا۔ لہذا ہم اور آپ اگر ہدایت یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خلوص دل سے، نرم روی سے، قوت برداشت سے، عفو درگزر سے، مخلصانہ سلوک سے، آہ سحرگاہی سے، اطاعت خداوندی سے، عشق رسالت سے ایک ایسی کائنات کو ہم گرد و پیش، ایک ایسی کائنات ہم پیدا کریں اور ایک ایسی دنیاؤں کو ہم اپنے اوپر مسلط کریں جس کا ہر گوشہ ان تمام خصوصیات سے حامل ہو، ان تمام خصوصیات کا حامل ہو۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں خلوص ہو، پیار ہو، للہیت ہو، صبر ہو، ضبط ہو، قوت برداشت ہو، عدل ہو، مغفرت ہو اور ایک دوسرے کے اندر مفاہمت اور اخلاق حسنہ کا برتاؤ ہو۔ جب تک ہماری اور آپ کے گرد و پیش میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے اس وقت ہم کما حق ہو اسلام کے پیروکار اور دین حنیف کے مبلغ نہیں بن سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ بعثت لأتمم
مکارم الاخلاق، ہماری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہم مکارم اخلاق کو یعنی اخلاقی خوبیوں کو ہم مکمل کریں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بحیثیت امت مصطفیٰ جو نظام حیات، جو خلق حسنہ سرکار لے کے جلوہ گر ہوئے ہیں، اور اس کو عام کرنے میں اور اس کو عملی زندگیوں میں پریکٹیکلی طور پہ اتارنے میں ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو لہٰذا ہم جو قوم ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم رحم کے اور خلوص اور پیار کے حامل بن جائیں، اور حامل وحی الہی جب بن چکے ہوں گے ہم، اور حامل احکام شرع جب ہم بن چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خصوصی ہدایت سے نوازے گا۔ اب یہاں سے ایک نئے سبق کا شروع ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، پہلے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں فرماتا ہے، لیکن یہاں ان سے کہا جا رہا ہے جو ہدایت یاب ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم ان اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، الذین ھادوا، اے یہودیو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ ہی کے دوست ہو۔ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسروں کے علاوہ، یعنی کہ دوسرے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں، صرف اور صرف جو ہے اہل یہود ہی اللہ کے دوست ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ دعویٰ کرو؟ تو پھر سنو، فتمنوا الموت، تو تم ذرا مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے یہود و نصارہ سے کہ نبی آپ انہیں فرما دیجئے، یہود و نصارہ سے آپ کہیے کہ تم نے یہ کیسے محسوس کر لیا، یہ کیسے جان لیا کہ صرف اللہ کے نزدیک تم اللہ کے دوست تم خود ہو، اور تمہارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دوست نہیں؟ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ یعنی تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ اپنے باپ میں یہ فیصلہ کر سکو کہ صرف جنت کے مستحق تم ہو، اور باغ فردوس کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں اور یہ عیش و عشرت صرف تمہارے لیے، اور ان تمام خیالات کے باوجود تمہارا دعویٰ کہ تم اللہ کے دوست ہو؟ کیا جو لوگ اللہ کے دوست بنتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو دوست ہیں، جو اس کے مقربین بارگاہ الہیہ ہیں، تو ان کا رد عمل اور ان کی سوچ و فکر یہی ہے جس بنیاد پہ تم فیصلہ کر رہے ہو؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان زعمتم، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ان زعمتم، کہ تم نے خود بخود اس کا گمان کر لیا ہے، یہ خود تم دعویٰ کرتے ہو، اور تمہارا یہ زعم باطل ہے کہ تم ہی صرف اللہ کے دوست ہو، ساری دنیا جو ہے بھٹکی ہوئی ہے، صرف اللہ کے تم دوست ہو۔ اور آج بھی یہودیوں کے نظریات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی صرف ہدایت یاب سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی ہر قوم جو ہے قوم باطل ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فتمنوا الموت، تو اب تم مرنے کی خواہش تو کرو، مرو تو اس کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جنت الفردوس کا مستحق کون ہے۔ مرو گے تو پھر قبر میں جاؤ گے، پھر وہاں عذاب ہے، پھر وہاں سزائیں ہیں، تمہیں ہر جرم کا حساب دینا ہوگا، اور آگے پھر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کے احکامات سے گریز کیا تھا، تم نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے بغاوت کی تھی، تم نے ان کے تمام معجزات کو دیکھا، تم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے محل میں پرورش کی، اور وہ اسی ماحول میں بڑے ہوئے۔ فرعون جو ہے وہ بہت چاہ کر بھی اپنی تمام دولت، اقتدار اور بادشاہت کے باوجود انہیں قتل نہ کر سکا، اور تم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مگر اسی دریا میں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تم نے تمام حالات و مناظر دیکھے، مگر اس کے باوجود تم ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کی گستاخیوں سے باز نہیں آئے۔ تو تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو؟ محبوبیت کے لیے کار خیر کرنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو اور کوئی نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو ذرا سا مرنے کی آرزو تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ مرنے کے بعد تمہیں بتایا جائے گا کہ تم سچ ہو یا غلط ہو، اس کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا۔ میدان قیامت میں کھڑے کیے جاؤ گے، اور تمہارے اپنے ایک ایک جرم کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔
ہمیں ان آیتوں کریمہ کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرنا چاہیے، ہمیں بیجا دعویٰ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امت محمدیہ ہمارا جو اپنا حال ہے، جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم لوگ جنت کے مستحق ہیں، دعا ہوتی رہتی ہے اللہ ہمیں جنت دے دے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، مگر ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو ہمیں جنت کا مستحق بنا سکے؟ ہم نے کبھی محسوس کیا؟ کون سا ایسا کام کیا؟ جنت کے طلبگار تو ہم ہیں، خدا کا بندہ ہونے کا دعویٰ بھی ہے، مگر ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو ہمیں اللہ کا بندہ حقیقی معنوں میں بنا سکے اور ہم جنت کا مستحق بھی بن سکیں؟ ذرا ہمیں بھی کسی واہمے میں اور کسی زوم میں اور اوور کانفیڈنٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں ازسر نو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر انبیاء بنی اسرائیل تمام نعمتوں سے نوازے گئے اور پھر ان سے اللہ نے تمام نعمتوں کو چھین لیا، تو ہم کون سے لوگ ہیں؟ اگر ہم نے بھی اپنے پیغمبر کی اتباع حقیقی معنوں میں نہیں کی اور اللہ کے احکامات سے گریز کیا اور بغاوت کی، تو ہمیں بھی مر کر بلکہ دنیا ہی میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم اچھا کرو گے ایک ذرے کے برابر تو اسے دیکھو گے، اور برا کرو گے ایک ذرے کے برابر تو اسے دیکھو گے۔ تمہیں دیکھنا ہے اور ہر شخص کو دیکھنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنا ہے۔ اچھا کام کرو گے تو اللہ کی محبوبیت میسر آئے گی، اور صرف اگر دعوی مسلمانی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بقول اقبال کے کہ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن پاک تو تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ لوٹو قرآن پاک کے دامن رحمت کی طرف، لوٹو گنبد خضرا کی طرف، مگر تم کہیں اور کھوئے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ نے تمہارے اعمال بد کے عوض یہ اجتماعی وبا اور آسمانی مصائب اللہ نے نازل فرمائے ہیں کہ جس کا علاج دنیا کے پاس نہیں ہے، جسے تم کرونا وائرس کہو یا پینڈمک کہو یا کووڈ-19 کہو، جو چاہو سو کہو، لیکن بہرکیف یہ عذاب الہی ہے جو اس سے پہلے بھی اجتماعی طور پہ اللہ نے ان گمراہ لوگوں پر، ان اقوام باطلہ پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اس کا تذکرہ ہے یہاں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم ہیں جو بدطینت ہیں، بدنیت ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کے آیات کو بدلتے رہتے ہیں، اور یہی وہ قومیں ہیں جو ہمیشہ تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر بدلنے کا شعور نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو اس پینڈمک کے بعد نہ معلوم اس سے زیادہ خطرناک بھی کوئی ایسی صورت میں کوئی بیماری ہم پہ مسلط ہو سکتی ہے۔ ہمیں بدلنا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں امریکہ اور برطانیہ میں جو چرچ وغیرہ ہیں، جو لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لادینیت کے شکار تھے، جنہیں خدا کی ذات پہ کوئی یقین اور اعتماد اور ایمان نہیں تھا، اب ان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ہے کوئی خدا جو نظام عالم کو چلا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان تو ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات ان کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا بیسک ہمارا فیتھ ہے نا، سورۃ الفاتحہ۔ مگر یہ قوم جو عقل کا غلام تھی، سرمایہ دارانہ نظام کا غلام تھی، گلوبلائزیشن کا نظام تھی، جنہوں نے انسانی بندوں کو غلام بنایا، جنہوں نے ہماری فکر، اور ہمارے شعور کا استحصال کیا، لوگوں کو بلیک میل کیا، انہوں نے اپنے معاشی نظام کو چند سرمایہ داروں تک محدود رکھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر انہوں نے آسمان سے موت برسائے، زمینوں کو غلام بنایا، تہس نہس کر دیا، آبادیوں کو ویران کر دیا۔ اب یہ قوم خود اس وائرس کے بعد اس طرف لوٹ رہی ہے۔ کیا ہے کوئی خدا؟ کیا ہے کوئی جو نظام کائنات کو چلانے والا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ سورج کا
طلوع ہونا اور چاند کا غروب ہونا اور نظام شمسی کا آنا اور جانا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ تو اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اور ہے کوئی جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے کہ سیدھے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا۔ تو ہمارا ایمان و عقیدہ تو ہے، مگر وہ قوم جو اب تک فطرت کے تقاضوں سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی فکری بساط پر ایک نئے دین کا آغاز کیا، ایک نئی سوچ، ایک نئے اسکول آف تھاٹ کو انہوں نے بلڈ کیا، اب وہ قوم خود سوچ رہی ہے کہ ہمیں اثر نو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ زمین و آسمان جو ہے یہ کسی بگ بینگ اور آٹومیٹک کریشن کا یہ نتیجہ نہیں ہے، ورنہ نیچر جو ہے، جو فطرت اس قدر باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے، یہ کسی بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ جو بات اس موجودہ صورتحال میں ارباب مغرب کہہ رہے ہیں یا ارباب کلیسا کہہ رہے ہیں، اسی بات کو قرآن عظیم نے اور اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات خدا کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو بات آج کہہ رہی ہے دنیا، قرآن نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کے نظریات، خیالات، اوہام، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں، اور جو دین وہم پر اور خیالات پر محض مشتمل ہو، اسے تو بدلنا ہی ہے۔ جو چیز یقین کامل ہے وہ صرف اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام ہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مکمل کتاب، الکتاب قرآن پاک نے کہا ہے۔ گویا کہ الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایسا حرف قرآنی نہیں ہے جسے بدلا جائے اور جس میں شک ہو۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ یقینیات کی پنہائیوں میں اور یقینیات کے تمام تر لوازمات ہنر سے مرصع ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں یقینیات کا حامل بناتا ہے، ہمیں ظلمات اور اندھیروں کا حامل نہیں بناتا ہے۔ یہاں تشکیک اور ریب نہیں ہے، یہاں یقین ہی یقین ہے۔ اس لیے دنیا ایک بار پھر مغربی دانشگاہیں اور مغربی پارلیمنٹ، ارباب اقتدار، وہ پھر لوٹ رہے ہیں اسی فطرت کے تقاضوں کی طرف، اسی دین فطرت کی طرف جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوگر ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک مذہب ہے جو حق ہے اور سچ ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ یہ تمام مصائب و آلام اور ان تمام تر مصیبتوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ایک نئی بحث یقیناً یہاں شروع ہونے والی ہے، جس میں اسلام اپنی نمائندہ فکری کے ساتھ پوری دنیا کی قیادت کرنے والا ہے، اور یہ تمام صلاحیتیں قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ہر دور کے لیے اسلام فاتح مذہب ہے، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے رخ روشن کو دھندلا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اسلام سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوگر ہوئے ہیں، اور اس کے رگ و پے میں خون مصطفیٰ اور روح محمدی دوڑ رہی ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ لہٰذا روح محمدی کی توانائیاں اسلام کو ہر دور میں زندہ رکھی ہوئی ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ لہٰذا مغربی دنیا میں آباد ارباب پارلیمان اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ارباب اقتدار اثر نو اس کا جائزہ لیتے ہیں، بلکہ وہ لے رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ دنیا خود بخود کسی بگ بینگ اور کسی دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ سسٹمائزیشن، یہ نظم و ضبط، یہ چاند و سورج کا طلوع غروب ہونا، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ بیاباں، یہ مرغزار، یہ لالہ زار، یہ گلستاں، یہ بوستاں، یہ خود بخود نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہے کوئی جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بات آج زمانے کی ٹھوکروں میں آ کر ارباب اقتدار کہہ رہے ہیں، جب ان پر گردش ایام کی ستم ظریفیوں کے نتیجے میں آج کے ارباب اقتدار اہل مغرب یہ کہہ رہے ہیں، اہل کلیسا یہ کہہ رہے ہیں، مگر قرآن پاک نے تو یہ بات بہت پہلے کہی ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے علماء، مبلغین، ائمہ اور مدرسین کی کہ ایسے عالم میں وہ اقوام مغرب کو اور ان لادین قوتوں کو اپنی طرف مائل کریں، انہیں دعوت دیں کہ لوٹو اس نظام فطرت کی طرف جو تمہیں
غلامی سے نکال کر، فکری، ذہنی، معاشی، معاشرتی غلامی سے نکال کر آقائی، حاکمیت اور علوج و کمال عطا فرماتا ہے۔ لوٹو اسلام کی طرف ان تمام لوازمات ہنر کے ساتھ جو جہاد کی زندگانی میں مردوں کی شمشیریں ہیں۔ حضرات محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ سے کہ تم احکام الہی کا انکار کرتے ہو، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں۔ محبوب بارگاہ الہی بننے کے لیے اس دین کی پیروی کرنی ہوگی جو انبیاء لے کے چلوگر ہوئے ہیں۔ لہٰذا دین کی پیروی نہ کرو، انبیاء سے بغاوت کرو اور آیات تورات میں تم تحریف کرو اور پھر یہ دعوت کرو، یہ تمنا کرو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، تو یہ غلط ہے۔ فتمن الموت، تم اب عزت و وقار اور یہ لا حاصل شہرت کی خواہش نہ کرو، بلکہ تم موت کی تمنا کرو، ہلاکت کی تمنا کرو۔ جو قوم احکام الہی سے انحراف کرتی ہے وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے کہا فتمن الموت، یہ آیت کریمہ کا یہ جز جو ہے وہ غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا ہے۔ فتمن الموت، تم موت کی خواہش کرو، تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور فرمایا گیا ولا یتمنونہ ابدا، فرمایا گیا اے میرے حبیب، اور وہ اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے کہ ان اعمال کے وجہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو پہلے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یعنی کہ فرمایا گیا میرے محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں یہ پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں اور اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کسب کیا ہے اور آگے بھیجا ہے، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو خوب۔ تو یہ قوم، انہیں احساس ہے اپنی برائیوں کا، احساس ہے اپنی جرم کا، انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے احکامات سے انحراف کا راستہ اختیار کیا ہے، لہٰذا یہ اب کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ وہ زندگی میں ہے اس کے بعد نہ آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے اور نہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات سے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے اور اپنے اللہ کے حضور اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ورنہ جو قومیں صرف دنیاوی زندگی میں ان کے لیے سب کچھ ہیں، جن کے ہم مرنے کے بعد یعنی کہ بعد الموت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ قومیں آج بھی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ دنیاوی عزت دنیا میں سب کچھ ہے، دنیاوی عزت ہی سب کچھ ہے، عیش کوشی اور یہاں کا عیش دوام ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد نہ کوئی عیش ہے اور اس کے بعد نہ کھڑا ہونا ہے۔ وہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش اور عشرت جو اصل میں آخرت کی ہے اور اس وقت میسر آئے گی جب ہم اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔